جب تک کہ مسلمان سونے سے پہلے قرآن پڑھتا تھا اور نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھتا تھا، اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا، اس وقت تک مسلمان مالدار تھا، اس وقت مسلمان عزتدار تھا، اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا، اس وقت تک مسلمان کامران تھا۔ جدھر چلے جاتے تھے لوگ ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کو چھوڑا، اس کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں انسان ہوں۔ اللہ اکبر، انسانوں جیسی شکلیں تو ہیں، معاف کرنا مجھے سیونی والوں، مجھے یہ بات قطعاً نہیں پڑھائی گئی کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں یا آپ کی رضا کی بات کروں یا آپ کو راضی کرنے کی بات کروں۔ میں آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا، کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اپنی ناک انسانوں جیسی، اپنی آنکھیں انسانوں جیسے، اپنے کان انسانوں جیسے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، ہم درندوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر جملہ کانوں پر گرا نہ گزرے، کیا کتا ہم سے بازی نہیں لے گیا؟ اللہ اکبر، کیا کتا ہم سے آگے نہیں نکل گیا؟ کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا، کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، کتا 24 گھنٹے مالک کے ساتھ وفا کے ساتھ اس کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ ایک روٹی کے ٹکڑے پہ کتا پوری زندگی اپنے مالک کی چوکھٹ پہ گزار دیتا ہے۔ ہمیں تو جو ملا اس مالک سے ملا، اس بادشاہوں کے بادشاہ سے ملا، اس شہنشاہوں کے شہنشاہ سے ملا۔ اللہ اکبر، جس نے سب کو خیرات عطا کی، جس نے سب کو نعمتیں عطا کی، جس نے سب کو برکتیں عطا کی۔ مجھے بتاؤ یہ سانسیں لے رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ یہ کھانا کھا رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ یہ پانی پی رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ بچے ہوئے ہیں اللہ کی عطا سے، پیار کرنے والے ماں باپ ملے ہیں اللہ کی عطا سے۔ کبھی سوچا ماں ممتا کیوں رکھتی ہے دل میں؟ اگر اللہ ماں کے دل میں پیار پیدا نہ کرتا تو ہماری ماں ہمیں کبھی پیار نہ کرتی، ہمیں کبھی دودھ نہ پلاتی، ہماری کبھی پرورش نہ کرتی۔ بولو دنیا میں ایسی مائیں ہیں کہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچرے کی کنڈی پر پھینک کر کے بھاگ گئی؟ بتاؤ ایسی مائیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اگر ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی، اس عزت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے۔ اور یاد رکھنا، اگر یہ تصور کرتے ہو کہ میرے مال کی وجہ سے میں کھاتا ہوں، میرے کمانے کی وجہ سے میں کھاتا ہوں، اللہ نہیں کھلاتا، اگر یہ تصور رکھتے ہو تو کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کر سوچنا کہ کھانا تو دسترخوان پہ خود کا کمایا ہوتا ہے، لیکن مٹھائی کسی کے سامنے پیش کرو، لو کھاؤ، خود کی کمائی، خود کی دولت، خود کا دسترخوان، خود کا گھر، مٹھائی نہیں کھا رہے جناب۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں شوگر ہو گئی، شوگر ہو گئی بہانہ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تو کھائے۔ دسترخوان تیرا ہے لیکن نہیں چاہتا۔ واللہ یہ میرے اللہ کی شان ہے، اگر کوئی بندہ کھا بھی لے کوئی غذا اور اللہ نہ چاہے الٹی ہو جاتی، ہضم نہیں ہوتا، بلکہ ایسی بدہضمی ہوتی کہ انسان خود کوشش کرتا ہے کہ نکل جائے۔ اس لیے یاد رکھنا، کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، جلاتا اللہ ہے، اس کی نعمت کی کبھی قدر نہیں کی۔ دیکھو جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ کی آکسیجن لے رہے ہیں۔ توجہ کرنا، میں آپ سے توجہ کا طالب اور کسی اور چیز کا طالب نہیں۔ میں اس بات کا بھی آپ سے متمنی نہیں ہوں کہ آپ میری تقریر پر نعرہ لگائیں گے یا داد دیں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے سے سن کر دل میں اتار لے گئے میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اللہ کی آکسیجن کتنے سالوں سے لے رہے ہو؟ کوئی 35 سال کا ہو گیا، کوئی 60 سال کا ہو گیا، کوئی 70 سال کا ہو گیا، کوئی 20-22 سال کا ہو گیا۔ کبھی اللہ کی طرف سے گھر پہ بل آیا کہ اتنی آکسیجن تو نے میری لی ہے، اس کے بدلے میں یہ ادا کر؟ ڈاکٹر نے صرف 6 گھنٹے آکسیجن میں رکھا، اتنا بڑا بل بناتا ہے کہ آدمی کہتا ہے اتنا بل ہو گیا، کہاں آکسیجن میں رکھا تھا نا، آکسیجن دی۔ ڈاکٹر نے اپنے پاس کی آکسیجن دی تو اس بل کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئی۔
اللہ تعالیٰ تو تیرے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک تجھے فری میں آکسیجن دے رہا ہے. اور اللہ کی آکسیجن کی طرح ڈاکٹر کی آکسیجن نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ نے کچھ مانگا. یہ صرف ایک آکسیجن کی بات کر رہا ہوں. پھر ناک تو اس نے دی ہے, سبحان اللہ, ناک اس نے دی, دیکھنے کے لیے آنکھ اس نے دی, سننے کے لیے کان اس نے دیے, چکھنے کے لیے زبان اس نے دی. اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو. رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے والوں اپنی آنکھوں سے اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو جس کو اللہ نے نابینا پیدا کیا, جس کو اللہ نے اندھا پیدا کیا. اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرنا چھوڑ دو, اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو. کیا بات ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کے ساتھ بغاوت. اس کے دل سے جا کے پوچھو کانوں کی اہمیت کیا ہے جو سن نہیں سکتا. بے شک, جب کسی محفل کے اندر لوگ کہتے لگاتے ہیں تو جو بیچارہ سن نہیں سکتا وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کہتے کاش میرے پاس بھی کان ہوتے تو میں بھی سن کر کے باتوں کو لطف اندوز. اس کے منہ سے جا کر کے پوچھو زبان کی اہمیت, بولنے کی آواز کی اہمیت, جس کو قدرت نے گونگا پیدا کیا. اللہ نے آنکھیں دی, کان دیے, زبان دیے, سب کچھ دیا. اسی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو, اس کے غضب کو چیلنج کر رہے ہو, اس کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہو, اور پھر سوچتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں, ہم رسوا کیوں ہیں, ہم ذلت کی وادیوں میں کیوں ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی, سوچو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اگر سب نعمتیں تو اپنی جگہ, اگر وہ پلکوں پہ بال نہ دیتا تو سورج دیکھنے کے قابل نہ رہتا, اگر وہ بھووں کے بال نہ سجاتا تو آپ کی اور میرے حسن کی لوگ تعریف نہ کرتے. یہی تو ہے, کتنا نادان ہے انسان. انسان جانور سے پیچھے ہو گیا. آج کتے بازی لے گئے, انسان پیچھے ہو گیا. انسان کرے میں تو کیا, کتے سے سبق سیکھا ہوتا. اس نے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی, ایک روٹی پر پوری زندگی اس کی چوکھٹ پہ پڑا رہا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سیونی والوں, ایک کتا روٹی پر پوری زندگی مالک کے دروازے پہ گزار دیتا ہے, اور ہمارے مالک نے, ہمارے رب نے ہمیں ہر نعمت دی اور کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں چاہتا, بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو. میرے لیے نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا وفا کیا. کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا, کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا. اور ہم اتنی نعمتیں اٹھاتے, سب در پہ جاتے, مالک کے در پہ نہیں آتے. بہت خوب, بہت خوب. جملہ آپ کو کڑوا لگے معاف کرنا, اور اگر نہیں معاف کر سکتے اس سے بدلہ بھی لے سکتے, اس کی اجازت ہے. محفل کے اختتام کے بعد جسے لینا ہے بدلہ لے لے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, کتے کو جو لوگ جھڑکتے ہیں, ذلیل سمجھتے ہیں, وہ ہم سے 2 قدم آگے نکل گیا وفا میں. ایک روٹی پر پوری زندگی وفا کر گیا, اور ہم نے پوری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کی. ہم نے وفا کیا کی, وہ در چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے مالک کا, اور ہم اپنے مالک کے در پر آتے نہیں. اگر آتے تو بتاؤ کتنے آتے ہیں. جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے, اللہ اکبر, اللہ, جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے, اور وہ بھی مسلمان آپس میں باتیں کرتے یار ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے, جب دوسری اذان ہوگی تب جائیں گے, کیونکہ ہمارے مولانا بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں. سنیما گھروں میں گھنٹوں بیٹھنے میں تمہیں تکلیف نہیں, اور اللہ کے گھر میں 20, 25, 30 منٹ کا بیان سننے کو تم کہتے ہو لمبی تقریر کرتے ہیں. جس قوم کا دل مسجدوں میں نہ لگے, جس سے ٹوٹ جائے, اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق کیا ہے.